صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کچھ یہودی آئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر کیونکہ حجرہ ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے تو اس بات کی خیر خبر رکھا کرتی تھیں کہ یہود و نصارہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ یہودی آئے تو انہوں نے آ کر نبی کریم سے کہا السلام علیک، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر ہلاکت ہو، موت طاری ہو، تباہی ہو جائے۔ اب جب یہ جملہ سنا نا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھی، انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ، کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو، ہلاکت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جتنا انہوں نے کہا تھا میں نے اتنا ان کو جواب دیا وعلیکم، کہ انہوں نے اگر السلام علیکہ کہا تھا تو میں نے کہا وعلیکم، اگر وہ مجھ پر سلامتی بھیجتے تو میں بھی ان پر سلامتی بھیج دیتا، اگر انہوں نے میرے اوپر موت کا یا ہلاکت کی بات کی ہے تو میں نے ان کو وہی کلمہ لوٹا دیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے لعنت والا اضافہ کیا ہے یہ کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے نا تو جتنا ظلم کیا جائے اس کے بقدر وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، یہ اخلاق سے باہر چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو بدلے میں وہی ایک تھپڑ مار دے، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کو ایک گالی دے دے، کوئی بھی کسی قسم کا ظلم اگر جواب میں وہ اتنا کرتا ہے تو گناہ گار وہ نہیں ہوگا جس نے جواب دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے المستبان، کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے، ما قالا، وہ جو بھی کہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے جائیں فعل البادی، تو سارے کا سارا گناہ گالی میں ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، چاہے بدلے میں اس کو گالیاں پڑی یا جو اس نے خود گالیاں دی، سارا گناہ گالی کی ابتدا کرنے والے پہ، حتی ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے نے گالی ایک دی اور وہ خاموش ہو گیا اور دوسرا پھر گالیاں بکتا ہی رہا ماؤں کی، بہنوں کی، اور اس طریقے سے وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ خود گناہ گار ہو جائے گا۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیے، قتل کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ان پر شبہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، اور یہود یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ ان پر یہ شبہ ہو گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ نے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید فرمائی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تین خداؤں کا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی جبریل، اور خود اللہ تعالیٰ، اور وہ ان کا عقیدے کی کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ بعض اوقات وہ تین کو ایک کہتے ہیں اور بعض اوقات تینوں کو خدا الگ الگ کہتے ہیں۔ تو تثلیث کے عقیدے کی اللہ نے رد فرمایا ہے ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم، کہ تین نہ کہو، اللہ ایک ہی ہے، اور سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ زندہ ہوں، ایسا بندہ جس کی وراثت تو ہے لیکن اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اس کی ماں باپ بھی نہیں ہے، اب بچتے ہیں اس کے بہن بھائی، تو اس کی وراثت کی تقسیم کا ذکر الگ سے فرمایا ہے۔ باقیوں کی وراثت کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرما دیا، کلالہ کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی ہے۔ اسی پارہ کے اندر سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وقت کے نبی سے اس وقت کی جو امت ہوتی تھی یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھا دو، یہ چیز ہماری پوری کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جنت سے، آسمان سے کوئی ایک دسترخوان اتروائیں کہ جس پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان نازل کیا گیا، اس کی تفصیل واقعہ کی ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو معاہدوں کی اور عقود کی پاسداری کرو۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو مختلف القاب سے مخاطب فرمایا ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد،
کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو فرماتے ہیں نا، تو اس وقت بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا کہتے ہیں، ان کو بالخصوص کان لگا کر اس حکم کو سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے، اس میں وہ سارے وعدے آتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم اللہ اور اس کے رسول سے کر چکے ہیں، اور آپس کے معاہدے بھی اس میں شامل ہیں کہ دنیا داری کے اندر اگر ہم کسی بات پر معاہدہ کر لیں، لکھ پڑھ کر لیں، تو ہمیں پھر اس کی پاسداری کرنی چاہیے، نبھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں۔ اس کے بعد تکمیل دین کے حوالے سے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہود کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن قرار دیتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ تو یہ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حکم کے اعتبار سے یہ سب سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم ہے۔ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی ہے، جو یہود و نصارہ۔ عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی اور یہودیوں پر توریت وغیرہ زبور نازل فرمائی۔ تو ان کا جانور ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ اگر کوئی عیسائی یا یہودی جانور ذبح کرے گا تو ہم وہ کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا ذبح کیا ہوا جانور ان پر حلال ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں اور یہودیوں کی خواتین سے مسلمان مرد کا نکاح بھی جائز ہے۔ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں عدل و انصاف قائم رکھو۔ یہودی اور جو نصارہ تھا ان کا ایک دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ ہمیں جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، لہذا اللہ ہمیں جہنم میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور ایک مقام پر وہ خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی نا تو کچھ خاص مدت کے لیے ڈالے گا، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال لے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم ایک طرف تو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب اور اولاد ہیں، تو کوئی اپنے محبوب یا اولاد کو بھی جہنم میں ڈالتا ہے، تو یہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں بیان ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے قربانی دی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو چیز قربان کی جاتی تھی، کوئی رزق وغیرہ کھانے پینے کی چیز، تو آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی جو اس کو اچک لیتی تھی یا جلا ڈالتی تھی۔ یہ قربانی کی قبولیت کی شرط ہوتی تھی۔ تو حابیل نے جو قربانی دی تھی وہ قبول ہو گئی۔ قابیل بھائی تھا سگا، اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بھائی نے جواب دیا کہ تم مجھے قتل کرو گے بھی تو میں تمہیں آگے سے نہ قتل کروں گا، نہ کوئی بد زبانی کروں گا، تمہارے سامنے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کارساز نہیں ہے، ظالموں کا ساتھ اللہ نہیں دیتے ہیں۔ باغیوں کی سزا کا حکم کا بیان ہوا ہے۔ باغی یا ڈاکو وغیرہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کا نقصان کریں، جانی کریں یا مالی کریں علی الاعلان، تو ان کی مختلف قسم کی سزاؤں کا بیان ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ زمین پر فساد پھیلانے کے لیے لوگوں کی جان اور مال کا نقصان کرتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں۔ کون کون سی سزاؤں کا اعلان ہوا کہ یا تو اگر تو کوئی ڈاکو کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر قتل نہیں کرتا، زخمی کرتا ہے اور ان کا مال وغیرہ لوٹ کر لے جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا سولی چڑھایا جائے گا، اور اگر ان صرف مال چوری کر کے لے جاتے ہیں تو پھر ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اگر یہ شرعی سزائیں لاگو ہو جائیں، چور اور ڈاکو کی سزائیں، تو معاشرے میں بالکل امن ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی دن پاک پتن میں اعلان ہو کہ پاک پتن میں جی نگینہ چوک کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد جو چور ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر آئندہ کے لیے لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ قاتل کو سرے عام پھانسی لگا دیا جائے، حدود کو سرے عام ہی لاگو کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ گناہ کرنے سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے کردار پر تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ کوئی کسی کی کردار کشی نہ کرے۔ چور کی سزا کا بیان ہوا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے، اس کو نرمی دے دی جاتی قانون کے اندر، اور جو غریب عام آدمی ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ سزا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو چور مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی قسم کا بھی ہے، اس پر اگر چوری ثابت ہو جائے، لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا، قاتل کو قتل کرنا، زانی شرابی کو رجم کرنا یا کوڑے مارنا، تہمت لگانے والے کو کوڑے مارنا، یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ حدود کو لاگو کرنا قاضی کا، ریاست کا کام ہے۔ اگر افراد قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے تو ہر بندہ اپنی عدالت لگا کر بیٹھ جائے گا، پھر ہر کوئی کہے گا جی میں نے اس کو گستاخ رسول پایا، کوئی کہے گا جی کہ یہ چور تھا، میں نے اس کی چوری ثابت کر دی۔ تو اس طریقے سے معاشرے میں بدامنی پھیل سکتی ہے، ریاست حدود کو لاگو کرے گی۔ یہود و نصارہ اور منافقین کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 پاروں کے اندر بھی یہودیوں اور نصارہ سے دلی دوستی کی ممانت فرمائی تھی۔ اس پارہ کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست مت بناؤ۔ اچھا، یہ ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ یار اتنے سخت احکام کیوں نازل ہوئے؟ آپ تاریخ اسلام پڑھیں نا، تو جگہ جگہ پر ان لوگوں نے، ان عیسائیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، باقاعدہ مشن بنا کر، مشنری ادارے بنا کر، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے حوالے سے، مسلمانوں کے ملکوں کو معاشی نقصان پہنچانے کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو دوسرے جغرافیائی علاقوں کے حوالے سے کمزور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی ہوئی ہے۔ جو عیسائی کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، اسلامی ملک کے اندر، یا ہندو یا سکھ یا یہودی کوئی بھی ہے، وہ اگر اسلامی شعار کا مذاق نہ اڑائے اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنا چاہیں تو ان کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مرتدین کا ذکر ہوا ہے کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جائے، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کو چھوڑا کسی اور دین میں چلا گیا۔ عزیز بچوں، گزارش یہ ہے کہ یاد رکھنا، آگے آپ یونیورسٹیز میں جب جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، تو یہ بڑے آج کل اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اسلام پر اعتراض کے حوالے سے۔ کبھی کوئی نیا عقیدہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی یہ ملحدین ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دین کا مطالعہ عمیق نظر سے، اساتذہ کرام سے پڑھ سمجھ کے، اور پھر اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ وقف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم ہوا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے باقاعدہ بیاق آواز ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کا دین منو ان پہنچا دیے، آپ نے حق ادا کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب ہمارے ذمے یہ کام لگ چکا ہے، چاہے کوئی باقاعدہ عالم دین ہے یا عام مسلمان ہے، دعویٰ کرتا ہے نا اسلام کا اور مسلمانی کا، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ دین کی بات کو آگے پھیلائے، جتنا دین اس کو پتہ ہے وہ آگے بتائے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے کوئی طالب علم اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اسکولوں کے نصاب میں بھی اسلامیات کے اندر احادیث بھی موجود ہیں، قرآنی آیات بھی موجود ہیں، تو جتنا علم ہوتا ہے اتنا آگے پہنچا دینا چاہیے۔ اور اس پارہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ بہانے تو یہ یہودی اور عیسائی کبھی کوئی بناتے ہیں، کبھی دہشت گردی کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں پر کہ مسلمان دہشت گرد ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے دہشت گرد یہ خود ہیں۔ ان کے ملکوں کے جتھوں کے جتھے اسلامی ملکوں کے اوپر آئے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے کہ نیٹو کی شکل میں پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا اور آ کر مسلمانوں کو انہوں نے مارا۔ اب دیکھ لیں کہ ان کی ستم ظریفی اس حد تک ہے کہ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں بچوں کے اوپر۔ یہ ان کا کوئی کبوتر بھی مار جائے نا، کوئی بلی، کوئی کتا مار جائے تو اس پر یہ ایشو بنا کر پوری دنیا کے اندر یہ علم بردار بن جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو انسانی حقوق کیا، ہم تو چرند پرند کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔
اب اتنے عرصے سے مسلمانوں کے اوپر جو فلسطین اور غزہ کے اندر ظلم ہو رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ سالہ سال سے لٹکا ہوا ہے، یہ سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا اگر اجتماع ہو، مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مومنین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بھی مومنین مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما۔ یا رب العالمین چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کی اولاد ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابیاں اور برکتیں عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وطن کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین ہمارے روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن مجید، درس قرآن مجید، اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ روزے کی حالت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو ان سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا